السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات اختیاری 4th ایئر کے پیپر کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ موجود پیپر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پیپر میں 7 سوال ہیں۔ 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہے اور 7 سوال آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلا سوال آپ کے مختصر سوالات ہیں، آپ نے 10 مختصر سوالات کو حل کرنا ہے۔ اس سوال کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، سب سے پہلے ہم دوسرے سوال سے آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال اس کا تعلق ہے تعارف حدیث کے ساتھ، یعنی آگے ہم نے جو احادیث پڑھنی ہیں اس سے پہلے حدیث کے متعلق چند ابتدائی باتیں، اسے ہم تعارف حدیث کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ آپ کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے حجیت حدیث، ہم اس کو نام دیں گے۔ حجیت حدیث یعنی اتھارٹی آف سنہ، اتھارٹی آف حدیث، یعنی اس چیز کے دلائل ہوتے ہیں، اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث ہی سب سے معتبر ذریعہ ہے، یا جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اسی طریقے سے احادیث رسول جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کی طرح ایک وحی ہیں۔ جس طریقے سے ہم قرآن مجید سے تعلیمات لیتے ہیں، اسلام کے احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے جو احکام ہیں وہ حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہم ثابت کریں گے۔ پہلا یہاں پہ ٹاپک ہے حجیت حدیث۔ دوسرا یہاں پہ ٹاپک ہے حفاظت حدیث یا تدوین حدیث، یعنی حدیث کو کس کس انداز میں محفوظ کیا گیا، لکھ کے محفوظ کیا گیا، یاد کر کے محفوظ کیا گیا، کس دور میں کس نے کس انداز سے حدیثوں کو لکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کس طرح لکھا گیا، ان کے شاگردوں تابعین کے دور میں کس طرح لکھا گیا، بعد میں چلتے چلتے حضرت امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ان کے دور تک جو حدیث کے اندر جو آتی گئی، حدیث کو لکھنے کے اندر وہ درجہ بدرجہ بہتری آتی گئی، اس سارے چیز کو ہم کہیں گے تدوین حدیث، حفاظت حدیث۔ یہاں دوسرے سوال میں جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ تو یہاں کل 3 سوال ہیں، آپ اس میں سے اگر حجیت حدیث اور تدوین حدیث 2 سوال کر لیں گے تو آپ کا یہاں یہ سوال کلیئر ہو جائے گا، 3 میں سے 2 سوال۔ پھر آگے تیسرا سوال ہے آپ کا احادیث۔ یہاں آپ دیکھیں گے، آپ کتاب اگر دیکھیں، سلیبس دیکھیں تو آپ کی 46 احادیث ہیں۔ تو اس میں آپ اگر پہلی 20، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 20 کے بجائے اگر آپ پہلی 25 احادیث جو ہے نا وہ یاد کر لیں تو آپ کا یہ والا سوال الحمدللہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ انداز آپ یہ اختیار کریں کہ ہر حدیث کا ترجمہ اچھے انداز سے کریں، کیوں کہ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور اس میں 8 نمبر کا ترجمہ اور باقی 12 نمبر کی آپ تشریح کریں گے۔ جب آپ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، آپ کے وہ 8 نمبر آپ کو مل جائیں گے، اور اس ترجمے کی بیس پہ آپ پھر تشریح کرنا آپ کو آسان ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے۔ چوتھا سوال ہے، اس کا تعلق ہے تعارف فقہ سے، جسے ہم عام عرف میں فقہ کہتے ہیں، تو اصل لفظ ہوتا ہے فقہ۔ تو جس طرح دوسرے سوال کا تعلق تھا تعارف حدیث کے ساتھ، پھر آگے حدیثیں پڑھی، چوتھے سوال کا تعلق ہے تعارف فقہ کے ساتھ، کیونکہ آگے ہم نے فقہ اور مسائل پڑھنے ہیں تو چند ابتدائی باتیں۔ یہاں صرف 2 سوال ہیں، ایک سوال ہے اجتہاد اور ایک سوال ہے ماخذ شریعت یا ماخذ فقہ، کہ جو فقہ یا شریعت کے جو ہم نے مسائل لینے ہیں، جہاں سے مسائل بیان کرنے ہیں، اس کی بنیاد کیا چیزیں ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اس کو کہتے ہیں ماخذ فقہ۔ اور ایک یہاں سوال ہے اجتہاد۔ آپ یہاں اجتہاد والا سوال کر لیں تو آپ کا اس سوال کلیئر ہو جائے گا، لیکن یونیورسٹی کا انداز ایسا ہے کہ وہ ماخذ فقہ کے جو 4 چیزیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس،
کبھی وہ پہلا آپشن دے دیتا ہے کہ ماخذ فقہ میں سے قرآن پہ نوٹ لکھیں، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں یونیورسٹی والے ماخذ فقہ میں سے اجماع پہ نوٹ لکھیں۔ لہٰذا یہاں اگر آپ تعارف فقہ کے حصے میں جو 2 سوال ہیں دونوں کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ اجتہاد والا سوال کر لیں تو یہ 90% چانس ہیں کہ آپ کا جو سوال ہے نا اس میں سے یہ اجتہاد والا سوال آ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے 5واں سوال ہے، وہ امام قدوری کی کتاب ہے مختصر القدوری، فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب جس میں یہ مسائل لکھے ہیں، بہت سے یہ احکام لکھے ہیں۔ وہ اس کتاب میں سے آپ کا سوال آئے گا اور وہ 2 عبارتیں آئیں گی اور آپ نے اس میں سے ایک کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ اب یہاں یہ کتاب کا بہت بڑا حصہ نصاب میں شامل ہے، اس کے لیے آپ جو نماز کے مسائل ہیں، اذان کے، نماز کے، جماعت کے، آغاز میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ہیں، نمازوں کے مسائل ہیں، اور اس میں اذان کا بیان ہے، اس میں جماعت کا بیان ہے۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا یہ والا سوال کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں بھی اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ترجمہ اچھے انداز سے کرنا ہے، ترجمہ آ گیا تو آپ پھر اس کی تشریح کر لیں گے، اگر خدا نخواستہ ترجمہ نہ کر سکے تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے۔ آگے سوال نمبر 6 ہے سیرت النبی سے۔ اچھا، سیرت النبی کا جو حصہ ہے اس میں مین 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی خصوصیات کیا ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اگر آپ فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی دیکھیں اس میں ہے رسالت محمدی کی خصوصیات، کہ رسول تو آپ کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی رسالت کی کیا خاص باتیں ہیں جو آپ کی رسالت کو باقی انبیاء سے الگ کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں۔ یہ والا سوال ہے یہاں پہ۔ ایک سوال ہے سیرت مبارکہ کی جو مطالعہ ہے اس کی اہمیت، موجودہ دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پڑھانے کی کیا اہمیت ہے۔ 2 ٹاپک ہو گئے۔ تیسرا سیرت النبی کا ٹاپک ہے کہ دعوت دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں۔ اس میں سٹیپ بیان کرتے ہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 سال خفیہ دعوت دی، پھر اعلانیہ دعوت دی، پھر مکہ سے باہر طائف تشریف لے گئے، پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی آپ کی جو دعوت دین کے اندر جو کوششیں ہیں نا، ہم ان کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ گویا 3 ٹاپک ہو گئے۔ تو آپ یہاں پہ سیرت مبارکہ کے مطالعہ کی اہمیت، یہ والا سوال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور امتیازات یعنی آپ کی رسالت کی خصوصیات، 2 سوال کر لیں سیرت النبی والے حصے سے، یعنی 6 سوال میں، تو آپ کا یہاں سوال کلیئر ہو جائے گا۔ 7واں سوال اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ 3 سوال ہیں یہاں بھی مین، مسلمانوں کے عروج کے جو اسباب اور پھر اثرات، دوسرا ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اثرات، تیسرا ہے مختلف سائنسی علوم میں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے۔ یہاں پر آپ دیکھیں 3 سوال ہیں، یہاں پہ آپ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب اور اثرات اور مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب اور اثرات ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کا یہ سوال کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن 7ویں سوال میں جس طرح میں نے 4تھے سوال میں آپ کو بتایا ہے کہ وہاں ہیں 2 سوال ہی، لیکن یونیورسٹی بعض دفعہ وہ ایک سوال کے ہی 2 سوال بنا کے دے دیتی ہے۔ 7ویں سوال میں اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی یونیورسٹی ایک سوال دے دیتی ہے، اور وہ ہے کہ دور بنو عباس میں یا ہسپانوی دور میں جو مسلمانوں کے کیا کارنامے تھے وہ بھی۔ تو یہاں بہتر یہی ہے، جس طرح میں نے کہا 4تھے سوال میں آپ جو 2 سوال ہیں وہ دونوں کر لیں، 7ویں سوال میں بہتر یہ ہے
کہ آپ یہ تینوں سوال کر لیں، مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کے کیا اسباب ہیں، پھر کیا نتائج نکلے، اثرات نکلے، مسلمانوں کا جو عروج ہے اس کے کیا اسباب اور اثرات تھے، اور تیسرا سوال آپ یا یہ کر لیں کہ مختلف سائنسی علوم میں مسلمان سائنسدانوں کے کیا کارنامے ہیں، یا آپ دور بنو عباس اور جو ہسپانوی دور ہے جس میں مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں وہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اگر تیاری کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اچھے نمبروں سے۔